اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خود سے بنا کر میرے ذمہ لگاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی بات بنا کر قرآن پاک کے ساتھ شامل کرتے یعنی میرے ذمے لگاتے تو میں نے ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لینا تھا اور ان کی گردن کی رگ کاٹ دینی تھی۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ الحاقہ آیات 40 تا 52، پارہ نمبر 29۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ یہ تمام جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اور اگر وہ کوئی بات اپنے پاس سے بنا کر ہمارے ذمے لگاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی گردن کی رگ کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ اور بے شک وہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ قرآن تو یقینی سچائی ہے۔ بس آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے جو عظمت والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ الحاقہ کی آیات 40 تا 52 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک معزز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا نام نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یعنی قرآن پاک ایک معزز رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والے کا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم بہت کم مانتے ہو، اور نہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ یہ تمام جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے پاس سے بنا کر ہمارے ذمے لگاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی گردن کی رگ کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے بات بنا کر قرآن پاک کے ساتھ شامل کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خود سے بنا کر میرے ذمے لگاتا تو میں نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لینا تھا اور اس کی گردن کی رگ کاٹ دینی تھی، پھر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک وہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ کافر۔ کافر کون؟ یعنی فرقہ پرست۔ سورہ آل عمران کی آیت 100 کے مطابق کسی فرقے کی اطاعت کرنے والے دوبارہ سے کافر بن جانے والے لوگ ہیں۔ قرآن پاک کو جھٹلانے والے کافر لوگ یعنی فرقہ پرست۔ خواتین حضرات، قیامت والے دن فرقہ پرست حسرت کریں گے
کہ انہوں نے قرآن پاک کی سچائی کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، اور بے شک وہ قرآن تو یقینی سچائی ہے۔ بس آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے جو عظمت والا ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک یقینی سچائی ہے۔ جو لوگ حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، تو آپ نے ان آیات میں دیکھا کہ صاحب قرآن کو بذات خود قرآن پاک کے ساتھ اپنی بات شامل کرنے کی اجازت نہیں، مگر ہمارا المیہ ہے کہ تمام فرقوں نے صحابہ کرام کے نام سے احادیث اکٹھی کی ہیں، اور ان کے ذریعے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلایا جاتا ہے، قرآن پاک کی یقینی سچائی کو دبایا جاتا ہے، قرآن پاک کی یقینی سچائی کو بدلا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرتے دم تک مسلم رہنا، اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقے بنانے سے منع کیا ہے۔ خواتین حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 103 کے پہلے حصے کا میں نے ترجمہ سنایا ہے۔ خواتین حضرات، کافروں یعنی سورہ آل عمران کی آیت 100 کے مطابق کسی فرقے کی اطاعت کرنے والے لوگوں نے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو بدل دیا ہے۔ وہ فرقوں پر قائم و دائم ہے، اور کوئی شیعہ ہے تو کوئی بریلوی ہے تو کوئی دیوبندی ہے تو کوئی قادیانی ہے۔ اس طرح انہوں نے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا، مگر انہوں نے قرآن پاک کی نافرمانی کی ہے، اور انہوں نے اپنے اپنے فرقوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ خاطر حضرات، اور فرقہ پرست اللہ کی رسی کا مطلب بتاتے ہیں قرآن اور حدیث، حالانکہ یہاں واحد سنگولر لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگر یہاں اس کے ساتھ حدیث کا نام ہوتا تو یہ واحد نہ بولا جاتا، اس کے ساتھ حدیث کا نام بھی لکھا ہوتا۔ اس طرح فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا تھا، مگر تمام فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلا کر فرقوں پر قائم و دائم ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں فرمایا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں۔ خواتین حضرات، مگر فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلا دیا اور فرقے بنا کر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول کی اطاعت کے لیے ہی فرقے بنائے ہیں۔ خواتین حضرات، تمام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو فرقہ پرستوں نے احادیث کے ذریعے جھٹلایا ہے، اور یہ ان احادیث کو وہ صحابہ کے نام سے، تابع تابعین کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور اس طرح ان صحابہ کو اور تابع تابعین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے آخری پیغام کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھاتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک آسان سی مثال قرآن پاک سے دکھانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور وہ مشرک تھا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے بلکہ چچا تھے، والد کا نام تارق تھا اور وہ توحید پرست تھا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرستوں نے کس طرح قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلایا، اور یہ کافر یعنی فرقہ پرست قیامت والے دن حسرت کریں گے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ کیا کرتے رہے، کس طرح انہوں نے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلایا تھا۔
خواتین حضرات، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں دیے، مگر صحابہ کے نام سے جو معجزے یاد کیے جاتے ہیں، ایسے فرقہ پرستوں کو کوئی قرآن پاک کی آیات دکھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کو صحابہ کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھایا جاتا ہے، قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلایا جاتا ہے۔ یہ کافر یعنی فرقہ پرست قیامت والے دن حسرت کریں گے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا تھا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر فرقہ پرست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں، قرآن پاک سے آیت دکھائیں، تو وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سمجھتے ہیں۔ اس طرح فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلایا ہے، اور وہ قیامت والے دن حسرت کریں گے کہ انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا تھا، کس طرح انہوں نے قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلایا تھا، قرآن پاک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا، کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا۔ خواتین حضرات، یہ تمام احادیث صحابہ کرام اور تابع تابعین کے نام سے منسوب ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت 53 میں فرماتے ہیں کہ حدیثوں کے لیے مت بیٹھے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حدیثوں کے لیے بیٹھنے سے منع کر دیا۔ خواتین حضرات، ہر فرقے کے پاس اپنے پسندیدہ بزرگ اور صحابہ ہیں، تابع تابعین ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کی یقینی سچائی کو جھٹلایا جاتا ہے، اور قیامت والے دن ان پر حسرت کا دن ہوگا کہ انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا تھا۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے کلام کو جھٹلانے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔